نمبر 2، ولا شیء مثلہ، کوئی چیز اللہ رب العزت کے مثل نہیں۔ مثل نہیں کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ واحد، کوئی بندہ آپ سے پوچھے جی آپ کے بیٹے، آپ کہتے ہیں جی واحد، تو اللہ کو بھی آپ نے واحد کہہ دیا، بیٹے کو واحد کہہ دیا، کہتے ہیں لا شیء مثلہ۔ اللہ کو واحد کہتے ہیں تو معنی اور ہوتا ہے، اور جب کسی بیٹے کو واحد کہتے ہیں تو معنی اور ہوتا ہے۔ کتنے تمہارے پاس پیسے ہیں؟ واحد 1 روپیہ۔ اب یہاں واحد کا معنی اور ہے، اللہ کی طرح واحد نہیں ہے، تو یہ ہے معنی کہ کوئی چیز اللہ کے مثل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کون ہے؟ رؤوف، اور قرآن کریم میں اللہ کے نبی کو فرمایا گیا وہ بھی رؤوف ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف۔ اللہ کون ہے؟ رحیم، اور نبی کو بھی قرآن کریم میں بتایا گیا رحیم ولا شیء مثلہ۔ اللہ کے رؤوف ہونے کا معنی اور ہے، اور اللہ کے نبی کے رؤوف ہونے کا معنی اور ہے۔ اللہ کے رحیم ہونے کا معنی اور ہے، اور اللہ کے نبی کے رحیم ہونے کا معنی اور ہے۔ ایک ہوتا ہے رافت، ایک ہوتا ہے رحمت۔ رافت کہتے ہیں دفع مضرت کو، اور رحمت کہتے ہیں جلب منفعت کو۔ جو سختیاں ختم کرتا ہے رؤوف ہوتا ہے، اور جو نعمتیں دیتا ہے وہ رحیم ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ کے رؤوف ہونے کا معنی اور ہے، اور اللہ کے نبی کے رؤوف ہونے کا معنی اور ہے۔ اللہ رب العزت انسان کی سختیاں ختم کرتے ہیں، اللہ کے نبی ختم نہیں کرتے۔ ختم کیسے ہوتی ہیں؟ اللہ کے نبی اس کا طریقہ بتاتے ہیں، اللہ کے نبی اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ختم کیسے ہوتی ہے۔ اللہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی عطا نہیں فرماتے، لیکن اللہ کیسے دیں گے اللہ کے نبی اس کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اب رؤوف اللہ کے لیے تو معنی اور ہے، اور نبی کے لیے تو معنی رحیم اللہ کے لیے تو معنی اور ہے، اور نبی کے لیے تو معنی یہ ہے ولا شیء مثلہ، کوئی اللہ کے مثل نہیں۔ اس لیے کبھی الفاظ کے اشتراک سے شبہ نہیں پڑنا چاہیے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں رکھیں، ادھر عقیدہ ہے کہ اللہ کی مثل کچھ بھی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے تاکچہ ہے۔ تو آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی مثل ہے ہی کوئی نہیں۔ قرآن تو بتا رہا ہے کہ اللہ کے نور کی مثل ہے، مثل نور ہی، یہی لفظ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ ادھر قرآن کریم میں فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ تو ایک آیت میں مثال بیان ہو رہی ہے، اور ایک آیت میں مثال کو بیان کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، بظاہر دو آیتوں میں تعارض ہے۔ تمہارا عقیدہ ہے اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے اللہ کی نور کی مثل ہے، تو تمہارا عقیدہ قرآن کے موافق نہیں ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھیں، جب ہم نے کہا کوئی اللہ کی مثل نہیں تو اس کا معنی در حقیقت اللہ کی مثل، اللہ کے مشابہ کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت مخلوقات کی مشابہات سے پاک ہیں، کوئی چیز اللہ جیسی نہیں، نہ اللہ کی صفات جیسی ہے۔ اور جو قرآن کریم میں ہے وہ حقیقتاً یہ نہیں کہ اللہ کا نور ایسے ہے، وہ صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی صفات جیسا کوئی صفت کا ہونا، ایک ہوتا ہے اللہ کی صفات کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دینا۔ تو اللہ کی صفت جیسی صفت ہونا اور ہے، اور اللہ کی صفت کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دینا یہ اور ہے۔ اور جو قرآن کی فلا تضربوا للہ الامثال، اس کا معنی ہے کہ اللہ کے لیے گھٹیا قسم کی مثالیں بیان نہ کیا کرو، کہ جیسے ایک ہے اللہ اور ایک ہے یہ معبود، ہم ان معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، جس طرح بڑے تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کوئی چھوٹا ہونا چاہیے ورنہ بڑے تک نہیں جا سکتے، اسی طرح اللہ بڑا ان تک پہنچنے کے لیے ہم نے یہ چھوٹے جو تھے اللہ کے محبوب ان کی تصویریں بنائی اس تک پہنچنے کے لیے، ورنہ ایسی گھٹیا مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کرو۔ اب سمجھ آ گئی؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میں جملہ نقل کروں تو بات جلدی سمجھ آئے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شارک سے زیادہ بھی قریب ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں
اللہ بے مثال ہیں، لیکن میں کیا کروں، اگر مثال نہ دیں تو بات سمجھ بھی نہیں آتی، اس لیے ہمیں مثال دینی پڑتی ہے سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ شارح کے قریب ہے، اس کا مطلب یہ ہے جس طرح ایک کاغذ کو دوسرے کاغذ سے جوڑتے ہیں اور درمیان میں گوند ہوتی ہے، تو اگرچہ کاغذ سے ملا ہوتا ہے لیکن واسطہ گوند کا ہوتا ہے، اور جو گوند کاغذ سے ملتی ہے وہ بلا واسطہ ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان اور نفس انسان، ان کا جو اتصال ہے یہ بواسطہ خدا کے ہے، اگر خدا نہ ہو تو ان کا اتصال نہیں ہو سکتا، اور خدا کا اتصال نفس انسان سے یہ بلا واسطہ ہے۔ جس طرح کاغذ سے ملتا بواسطہ گوند ہے اور گوند کاغذ سے ملتی بلا واسطہ ہے، یہ معنی نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا۔ فرمایا اب اللہ بے مثال ہے، لیکن میں کیا کروں، مثال نہ دے تو بات سمجھ بھی نہیں آ سکتی، یہ معنی ولا شیء مثلہ، اللہ کی کوئی مثل نہیں، سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے، سمجھانے